Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to lesson number 7. اور جتنے بھی ہمارے ساتھ آڈینس میں ممبرز ہیں جنہوں نے 6 کے 6 لیسنز لے لیے ہیں اور اس سے کچھ سیکھا ہے تو کنگریچولیشنز آن دیٹ. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مد. یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہت ہی سمپلیفائڈ طریقے میں آپ کو سمجھائیں. تو ورنہ تو اس کی ڈیٹیلز میں اگر ہم جانا شروع ہوئے کہ مد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کیا اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو ہم بالکل سمپلر رکھیں اور آسانی سے جو ہے تاکہ ہماری ساری جتنے آڈینس کے ممبرز ہمیں سن رہے ہیں ان کو سمجھ آئے. تو آج ہم بات کریں گے مد پہ، اس کی کیا انگریڈینٹس ہیں اور کیا کنڈیشنز ہیں، اور آبویسلی آخر میں ہم اس کی کریں گے پریکٹس. تو بغیر ٹائم ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بات کرتے ہیں کہ مد کیا ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جب بھی کوئی ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے واٹ از دیٹ اینڈ ہاؤ ٹو ڈو دیٹ یا وائی ٹو ڈو دیٹ، یہ کوشچنز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مد ہوتی کیا ہے. مد بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی لیٹر کو، کسی بھی ورڈ کو اسٹریچ کرنا، اس کو کھینچنا، اس کو لمبا کرنا. ہم آلریڈی یہ پڑھ چکے ہیں. جیسے ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے. حروف مدہ میں ہم کیا کرتے تھے کہ صرف جو ہے حرکت ہوتی تھی، زبر، زیر یا پیش، لیکن ہم اس کی کچھ کنڈیشنز تھیں جس میں ہم اگر الف سے پہلے زبر ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ہم کیا کرتے تھے، ہم اس کو اسٹریچ کرتے تھے، ہم اس کو کھینچ دیتے تھے. ایون دو اگر صرف زبر زیر پیش ہے تو اس کو ہم آدھا الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن ان کنڈیشنز میں ہم اس کو مد جو ہے اس کی لمبی کر دیتے تھے، مطلب اس کو اسٹریچ کرتے تھے، ہم اسے کھینچتے تھے پورے الف کے برابر. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس اگر ہم یہ کرائٹیریا بنائیں کہ ایک کھڑی زبر جو ہے وہ اگر ایک الف کے برابر ہے اور ایک صرف زبر جو ہے وہ آدھے الف کے برابر ہے، تو ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس جو حروف مدہ ہیں اس کو ہم 3 سے لے کے 5 الف تک بھی جو ہے اس کو کھینچتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے آپ کے پاس مد. جب ہم مد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے میں اس کو ایسے کیٹیگرائز کرتا ہوں کہ ہمارے پاس 3 کی انگریڈینٹس ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ اس کا پری ریکویزٹ کیا ہے، یعنی کہ کہاں پہ ہے جو وہ مد لاگو ہوگی. مطلب ایسے تو نہیں کہ ہر لفظ پہ جو ہے آپ کی مد ہو رہی ہے. کون سی ہے ایسی چیزیں جہاں پہ آپ کے پاس مد جو ہے آپ کنسیڈر بھی کریں گے کہ یہاں مد ہوگی. کتنے الف کے برابر کھینچنا ہے، 3 کے برابر، 5 کے برابر، 1 کے برابر. تو ایسی کیا پری ریکویزٹس ہیں، سب سے پہلے اس پہ بات کریں گے. پھر یہ اس کی ہوتی ہے کہ ٹائپ کیا ہے، مد اصلی ہے. پھر ہم اس کو جو ہے نا میں بہت سمپلیفائڈ رکھوں گا، تو یہ لفظوں سے جو ہے پریشان نہیں ہونا. اور پھر یہ ہے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے، کیا جو ہے ایک حمزہ ہے حروف مدہ کے بعد، کیا سکون ہے، سکون جو ہے وہ بالجزم ہے، بالتشدید. اچھا یہ جو ہے ان لفظوں سے آپ نے گھبرانا نہیں. ابھی ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو جو ہے پھر سمجھ آئے گا کہ کتنا سمپل ہے جو ہے وہ مد یاد رکھنا. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پری ریکویزٹ کی، یعنی کہ کون سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ مد کو ہم ایون کنسیڈر کریں گے کہ یہاں مد ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم نے حروف مدہ جو ہے وہ پریویس لیسنز میں پڑھا تھا، تو ہمارے لیے بہت آسان ہوگا پری ریکویزٹ کو سمجھنا. وہ اس طرح کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مد جو ہے کہیں اور نہیں ہوگی سوائے ان جگہوں پہ جہاں پہ حروف مدہ ہے یا حروف لین وقفی ہے. حروف لین وقفی کا مطلب ہے کہ حروف لین ہے اور آپ وہاں پہ وقف کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے مد کنسیڈر ہی نہیں کرنی. تو جو ہے لائف جو ہے وہ بہت ایزی ہو گئی کہ آپ نے حروف مدہ، ہمیں پتہ ہے حروف مدہ ہم نے سیکھے ہیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے صرف ان جگہوں کو دیکھنا ہے جہاں پہ حروف مدہ اور حروف لین ہے. اس کی جو ہے اگزامپل دیکھتے ہیں تھوڑی سی. ہمارے پاس جیسے یہاں پہ ہے یہ اب حروف لین ہے، جیسے کئی. اب ہم یہاں پہ اگر ہم وقف کریں گے تو یہ لین وقفی ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس فیل، یہ بھی حروف مدہ ہے. تضلیل، ابا، بیل، ترمیم، حجا، سجیل، معقول. اب یہ ساری جو ہے یہ حروف مدہ اور ہمیں پتہ ہے، ہم نے جو ہے یہ پڑھا ہے پہلے، تو ہمارے لیے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو ہے مد کا ہم نے کیا یاد رکھنا ہے کہ حروف مدہ جہاں پہ ہوں گے مد وہاں پہ ہوگی، یا پھر لین وقفی کی جیسے ہم نے بات کی. اچھا ٹائپ جو ہے
یہ الگ سے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو ہے ہم پریکٹس کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ویسے جو ہے میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ جب آپ کے پاس حروف مدہ تو آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے، مد تو ہونی حروف مدہ پہ، یہ تو پری ریکویزٹ ہے جیسے ہم نے بات کی تھی۔ تو جو دوسری کنڈیشن ہے وہ یہ کہ کیا وہ حروف مد اصلی ہے یا مد فرعی ہے، تو وہ جو ہے اس کو ہم آگے چل کے تھوڑی ایگزامپلز میں دیکھیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گا۔ ویسے جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس حروف مدہ ہے اور آگے آپ کے حمزہ، جزم یا تشدید نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہے، تو وہ آپ کے پاس مد اصلی ہے اور اس کو ہم صرف ایک الف کے برابر کہتے ہیں۔ اور جو دوسرے حروف مد فرعی ہے اس میں جو ہے وہ بہت ہی سمپل سا ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آگے یا تو حمزہ ہے یا جزم یا تشدید جسے ہم سکون کہتے ہیں، تو پھر ہم اس کو زیادہ اسٹریچ کریں گے، پھر ہم اس کو 3 یا 5 الف کے برابر کہیں گے۔ ہم ایگزامپلس دیکھیں گے تو ہمیں اور سمجھ آئے گا۔ اچھا، اس کی جو ہے ڈیٹیل سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں نے یہاں پہ یہ رکھ دیا ہے کہ مد فرعی جو ہے اس کی فردر جو ہے آگے اتنی ٹائپس ہوتی ہیں کہ اس میں مد لازم آتا ہے، مد متصل آتا ہے، مد منفصل آتا ہے، لیکن آپ جو ہے ان سے بالکل نہیں گھبرانا۔ ابھی ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں، وہ 2 باتیں یاد رکھنی ہیں آپ نے۔ سب سے پہلا پری ریکویزٹ ہم نے کیا کہا تھا ہم نے کہ حروف مدہ ہیں تو مد ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ حروف مدہ کے بعد ابھی جو ہم نے بات کی تھی کہ اگر حمزہ، جزم یا تشدید نہیں ہے، حمزہ، جزم، تشدید نہیں ہے تو ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یعنی کہ ایک کھڑی زبر ہوتی ہے، جیسے با الف جو ہے، جیسے ہم نے پچھلی لیسنز میں دیکھا تھا، تو ہم جو ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ادروائز اس کو 3 یا 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب دیکھتے ہیں تھوڑی ایگزامپلس۔ یہ ہمارے پاس اب یہاں پہ پہلی ایگزامپل ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھیں کہ حروف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے اور آگے تشدید ہے۔ اب جو ہے یہاں پہ اس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اچھا، ایک اور آسان سے طریقہ یہ ہے کہ آپ جب ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں یہ نشانات لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جو یہ والا نشان ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے، یہ سب سے بڑی مد کا نشان ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تو اگر آپ زبانی تلاوت کر رہے ہوں تو اگر آپ جیسے فار ایگزامپل نماز میں آپ تلاوت کر رہے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اب آپ جو ہے پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو زبانی پتہ ہے کہ تشدید جب آتی ہے حروف مدہ کے بعد تو ہم اس کو کھینچتے ہیں، تو ضَالًّا اس کو جو ہے لمبا کھینچیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اب اگلی ایگزامپل دیکھیں عائلاً، اب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ آگے حمزہ آ رہا ہے، جو ہم نے کنڈیشنز میں بات کی تھی، تشدید، جزم، حمزہ ہو تو ہم اس کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچیں۔ تو یہاں پہ یہ وہی والا نشان ہے، نشان یاد رکھ لیں، اس کو جو ہے یہ بھی بڑی مد ہے تو اس کو بھی ہم کھینچیں گے۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں سائلہ، یہاں پہ بھی وہی کنڈیشن ہے، بالکل سملر ہے جو یہاں پہ عائلاً کے ساتھ ہے، آپ کے پاس حروف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے اور آگے جو ہے حمزہ ہے، تو ہم اس کو بھی بڑی مد کے برابر کھینچیں گے اور وہ نشان بھی لگا ہوا ہے تو نشان سے بھی بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ وَأَمَّا، الف سے پہلے زبر ہے، لیکن اس کے بعد نہ حمزہ ہے، نہ تشدید ہے، نہ جزم ہے، تو اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ ایک الف کے برابر کہیں گے۔ تو یہ جو ہے ہم نے مد اصلی جو ہم بات کر رہے تھے، حروف مدہ جو ہوتے ہیں وَأَمَّا جو ہم نے حروف مدہ میں پڑھے تھے، بالکل ویسے ہی، بالکل ایک الف کے برابر یا ایک کھڑی زبر کے برابر اس کو کھینچا جائے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ۔ اور دیکھتے ہیں تھوڑی سی ایگزامپلس۔ اب یہاں پہ ہم آپ دیکھیں والسماء، یہاں پہ وہی کنڈیشن ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے اور آگے جو ہے حمزہ ہے، وما ادراک۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے اور آگے جو ہے، اچھا اس کو بھی ہم جو ہے حمزہ ہی کنسیڈر کرتے ہیں جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، کیونکہ اس کی وہی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اچھا، یہاں پہ اب جو مد کا نشان ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ لہراتی ہوئی جو ہے ویوز کی طرح کا نشان ہے، یہاں پہ جو نشان تھا یہ ڈیفرنٹ تھا تھوڑا۔ تو یہ والا جو نشان ہے یہ سب سے بڑی مد کا نشان ہوتا ہے، اس کو ہم جو ہے 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں، جبکہ یہ والا جو نشان ہے اسے ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، تو اس کو تھوڑا کم کھینچیں گے ایز کمپیئر ٹو دس۔ آگے چلتے ہیں النجم الثاقب، اب یہاں پہ ہم اس کو صرف ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اسی طریقے سے خلق من ماء، یہاں پہ یہ 5 الف کے برابر، والترائب 5 الف کے برابر دوبارہ سے،
یوم تبلی السرائر 5 الف کے برابر نشان بھی لگا ہوا ہے اور کنڈیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے حمزہ آ رہا ہے. السمائی یہ وہی کنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس آگے حمزہ آ رہا ہے. اسی طریقے سے اب یہاں پہ فمہل الکافرین ہے. اب یہاں پہ چونکہ آگے نہ حمزہ ہے نہ تشدید ہے اور نہ ہی آپ کے پاس جزم ہے تو یہاں پہ ہم اس کو صرف ایک الف کے برابر کھینچیں گے فمہل الکافرین. اسی طریقے سے تھوڑا اور جو ہے پریکٹس کرنے کے لیے اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ تو یہاں پہ جو ہے یہ وہ لہر جو ہے اس ٹائپ کی مد لگی تو یہاں پہ 3 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ یہاں پہ اس کو 5 الف کے برابر کھینچا جائے گا سب سے بڑی مد کا جو نشان لگا ہوا ہے. تو یہ تھا آج کا لیسن. تو آج کے لیسن کو جو ہے تھوڑا سا کنکلوڈ کریں تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پری ریکویزٹ کیا ہے کہ حروف مدہ ہونے چاہیے. حروف مدہ ہو گئے اس کے بعد آگے کیا یاد رکھنا ہے؟ آگے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد جو ہے حمزہ تشدید یا جزم اگر تو ان تینوں میں سے کچھ ہیں تو وہ مد جو ہے 3 سے 5 الف کے برابر کھینچی جائے گی. اور اگر ان کے علاوہ ہے مطلب ان کے علاوہ کچھ ہے جیسے یہاں پہ ما لیلۃ یہاں پہ آپ دیکھیں تو ما کے بعد جو ہے نہ حمزہ ہے نہ تشدید ہے نہ ہی جزم ہے تو یہاں پہ اب اس کو صرف 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. تو صرف آپ نے جو ہے اس طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ حروف مدہ ہوں گے پہلی بات یاد رکھنی تو مد ہوگا اور حروف مدہ اگر ہیں تو حمزہ تشدید جزم ان 3 کے علاوہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے اور اگر ان 3 میں سے کچھ ہے تو اس کو 3 الف سے لے کر 5 الف کے برابر کھینچیں گے. اور قرآن پاک کے نشان جو ہے ان کو بھی یاد رکھیں گے. جہاں ہم نے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے اس کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے. جہاں 3 الف کے برابر کھینچنا ہے اس کے اوپر یہ لہراتا ہوا نشان ہے اور 5 الف کے برابر یہ والا نشان ہے. تو یہ نشان یاد رکھ لیں تو دیکھ کے پڑھنے میں تو اور آسانی ہو جائے گی. اور اگر آپ زبانی پڑھ رہے ہیں تو یہ جو ہے 2 اصول یاد رکھ لیں کہ ایک تو حروف مدہ ہونے چاہیے اور دوسرا یہ کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جزم تشدید کے کیس میں 3 سے 5 الف کے برابر اور اگر ان کے علاوہ کچھ بھی ہے تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے. تو آج کا یہ لیسن یہاں پہ ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوگا. کوشش کی ہے میں نے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سمپلیفائڈ فارم میں رکھوں. تو ڈھیر سارا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے لیسن میں دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.